میرا بہنوئی کام پر چلا جاتا تو میں اپنی بہن کے ساتھ گھر میں رہتی۔ کچھ دن بعد میں حاملہ ہو گئی تو میری بہن نے اپنے شوہر پر الزام لگایا۔ بہنوئی شور مچانے لگا کہ یہ سراسر الزام ہے مجھ پر، میں اس کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں۔ اگلے دن بہنوئی میرے کمرے میں آیا اور میرے پاؤں پکڑ کر بولا، خدا کے لیے اپنی بہن پر نظر رکھو۔ ایک رات میں پانی پینے کچن میں گئی تو بہن کے کمرے سے آواز آئی۔ جیسے ہی کمرے میں جھانکا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میری بہن کی شادی تھی اور میں بے تحاشا خوش تھی۔ میری بہن چپ چپ سی تھی۔ شاید ہر لڑکی شادی کے موقع پر اپنے گھر والوں سے دور ہو جانے کا سوچ کر افسردہ ہو جاتی ہے۔ ہم دو بہنوں کا ایک بھائی تھا اور والد انتقال کر چکے تھے۔ ہم بہنوں میں دوستی بھی بہت تھی۔ بہن کی رخصتی کا سوچ کر تو میں اداس سی ہونے لگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تو میں بالکل تنہا رہ جاتی، کیونکہ میری بہن سے ہی دوستی تھی۔ میں ہر بات اپنی بہن سے ہی کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے دور رہنے سے اداس رہتی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ امی کے گلے لگ کر رونے لگی، پھر مجھ سے مل کر بھی بہت روئی۔ میرے بہنوئی نے جب اسے اس طرح اداس دیکھا تو میری امی سے کہنے لگے کہ ختیجہ کو بھی ساتھ بھیج دیں، اشال کا دل لگ جائے گا۔ ویسے بھی میرے گھر میں اشال کے علاوہ کوئی اور تو ہے نہیں، وہ اکیلی رہے گی تو یوں ہی آپ لوگوں کو یاد کر کے روتی رہے گی۔ میں بھی فوراً تیار ہو گئی۔ امی نے کہا کہ زیادہ دن بہن کے گھر مت رہنا، بس چند دن بعد واپس آ جانا۔ میں اپنی بہن کے ساتھ اس کے سسرال پہنچ گئی۔ گھر میں میرے بہنوئی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، وہ ایک اکلوتے ہی تھے۔ ان کے والدین بھی وفات پا چکے تھے۔ رات کو میں ایک الگ کمرے میں سونے لگی، لیکن ابھی مجھے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ اشال اور بلال بھائی تو اپنے کمرے میں ہوں گے، بلال بھائی یہاں اکیلے رہتے ہیں، تو اس وقت میرا دروازہ کون کھٹکھٹا سکتا تھا؟ میں کچھ ڈر سی گئی تھی، لیکن اگلی دستک پر مجھے بلال بھائی کی آواز آئی، ختیجہ دروازہ کھولو۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ میں نے بیڈ سے اٹھ کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اشال کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور وہ تمہیں بلا رہی ہے، ایسا کرو کہ تم اس کے ساتھ سو جاؤ، میں اس کمرے میں لیٹ جاؤں گا۔ مجھے یہ سن کر کچھ حیرت ہوئی تھی۔ آج سے پہلے تو آپی کے سر میں کبھی درد نہ ہوا تھا، لیکن ہو سکتا ہے آپی کو میرے ساتھ سونے کی عادت تھی، اس لیے مجھے بلا رہی ہوں۔ میں اپنی بہن کے کمرے میں گئی۔ میری بہن اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کچھ پرسکون سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپی کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان ہے؟ کہنے لگی، ختیجہ تم میرے پاس سو جاؤ، مجھے یہاں نہ جانے کیوں گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، امی بہت یاد آ رہی ہیں۔ میری بہن ابھی بھی ویسے ہی دلہن بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا یہاں آپ کے کمرے میں رہنا غیر مناسب سی بات ہے، میں کیسے سو سکتی ہوں؟ بلال بھائی کیا سوچیں گے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ میں انہیں کہہ چکی ہوں کہ میرے سر میں درد ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں چپ چاپ سی ہو گئی تھی۔ میں ان کے بیڈ پر لیٹ تو گئی تھی، لیکن مجھے یہ سب کچھ غیر مناسب لگنے لگا تھا۔ آپی کپڑے تبدیل کر کے میرے پاس آ کر لیٹ کر سو بھی گئی تھی، لیکن میری نیند اٹھ چکی تھی۔ پورے بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بہرحال کافی دیر بعد مجھے نیند آئی تھی۔ جب میں صبح اٹھی تو آپی تب بھی سو رہی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے کچن میں شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب کچن میں گئی تو بلال بھائی ناشتہ بنا رہے تھے اور ایک ملازمہ برتن دھو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی، صاحب جی آپ کی دلہن تو بڑی پیاری ہے۔ وہ سمجھی کہ شاید میں اشال ہوں۔ بلال بھائی نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو ہنسنے لگے۔ ملازمہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ تو اشال کی چھوٹی بہن ہے۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں کیا ناشتہ کروں گی۔ میں نے کہا، بھائی آپ باہر آ جائیں، میں ناشتہ بنا دوں گی۔
وہ کہنے لگے نہیں نہیں میں بنا لوں گا، مجھے عادت ہے یہ سب کام کرنے کی، تم ذرا اپنی بہن کو اٹھاؤ، نادیہ نے اسے دیکھنا ہے، کب سے میرا سر کھا رہی ہے۔ بلال بھائی نے مسکراتے ہوئے ملازمہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں کچن سے باہر آ گئی، جب کمرے میں گئی تو آپی ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے آپی کو اٹھایا تو وہ جھنجھلا سی گئی، کہنے لگی کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ میں نے کہا آپی آپ اٹھ کر ناشتہ کر لیں۔ آپی اٹھ کر بیٹھ گئی، مجھے غصے سے دیکھا اور کہنے لگی ابھی تم جاؤ، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ میں باہر آ گئی، میں نے بلال بھائی کے ساتھ ناشتہ ٹیبل پر رکھا، آپی بھی تیار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ بلال بھائی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ بلال بھائی نے ان کا تعارف ملازمہ سے کروایا کہ ملازمہ کی خوش اخلاقی کا جواب بھی آپی نے روکھے انداز میں دیا۔ پورا دن آپی اپنی سہیلیوں سے فون پر باتیں کرتی رہی۔ میں کچن میں کھانا بنانے لگ گئی۔ بلال بھائی کسی کام سے باہر چلے گئے۔ رات کو جب وہ لوٹے تو کھانا کھانے کے فوراً بعد آپی سر درد کا کہنے لگی۔ بلال بھائی پریشان ہو گئے، میں بھی پریشان سی ہو گئی کہ آپی کے سر میں پھر سے درد کیوں شروع ہو گیا ہے۔ بلال بھائی آپی سے کہنے لگے اشال میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، لیکن آپی کہنے لگی نہیں، میں سر درد کی گولی کھا کر سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آپی مجھ سے کہنے لگی کہ ہتیجہ میرے کمرے میں آ کر میرا سر دبا دو۔ میں اٹھ کر ان کے کمرے میں چلی گئی اور آپی کا سر دبانے لگی۔ آپی مجھ سے کہنے لگی کہ تم رات کو میرے ساتھ ہی سو جانا۔ مجھے آپی کی یہ بات کچھ عجیب لگی، میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ غیر مناسب سی بات ہے، کل بھی آپ نے مجھے اپنے ساتھ سلا لیا تھا۔ بلال بھائی کیا سوچ رہے ہوں گے، میں تو کل واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر آپی رونے لگی، کہنے لگی مجھے اکیلا اس شخص کے پاس مت چھوڑ کے جاؤ، جیسا یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی کہ اس نے مجھے کیا دھمکیاں دی ہیں، میں تمہیں نہیں بتا سکتی، اس لیے ابھی یہاں سے مت جاؤ اور میرے پاس سو جاؤ۔ آپی کی بات سن کر میں پریشان سی ہو گئی تھی، آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی دونوں کے بیچ کہ آپی بلال بھائی سے اتنا خوف کھا رہی تھی۔ آپی کے چہرے پر بھی بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس رات بھی آپی کے ساتھ ہی سو گئی۔ دوسرے دن بھائی مجھے واپس لینے آ گئے تھے، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ کچھ دن آپی کے ساتھ ہی رہوں گی، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کیا سچ ہے، آپی کیوں اپنے شوہر سے اتنا گھبرا رہی ہیں۔ بظاہر تو بلال بھائی اچھے ہی دکھتے ہیں۔ آپی نے بھی میرے بھائی سے کہا کہ ہتیجہ کو میرے پاس ہی رہنے دو، 1 ماہ بعد آ کر لے جانا۔ بھائی مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اب میں بلال بھائی کی حرکتوں کو نوٹ کرنے لگی۔ وہ کھانے کے دوران آپی کو گھور گھور کر دیکھتے رہتے۔ آپی ان کے اس طرح کے گھورنے پر گھبرا سی جاتی تھی، نہ جانے ایسے کیوں تھے، حالانکہ مجھ سے بالکل ٹھیک سے بات کرتے تھے، چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے لیے ناقابل فراموش تھا۔ کھانا کھانے کے وقت بلال بھائی نے آپی سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ باہر آئس کریم کھانے چلیں۔ یہ سنتے ہی آپی کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ آپی نے انہیں ہچکچاتے ہوئے منع کر دیا، کہنے لگی میں آئس کریم نہیں کھاتی، ہتیجہ کو آئس کریم بہت پسند ہے، آپ ہتیجہ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ آئس کریم تو مجھے واقعی ہی بہت پسند تھی۔ بلال بھائی پھر سے آپی کو گھورنے لگے، لیکن انہیں کہا کچھ نہیں اور مجھے اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے کے لیے لے گئے۔ مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے، کہنے لگے تمہاری آپی بہت ہی سریل مزاج کی ہے، لیکن تمہاری عادت اچھی ہے۔ مجھے ان کی یہ بات کچھ اچھی نہ لگی۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میری آپی بھی بہت اچھی ہیں۔ کہنے لگے مجھ سے تو بات تک نہیں کرتی، مجھے دیکھ کر ڈرامے شروع کر دیتی ہے، جیسے میں اس کا شوہر نہیں بلکہ دشمن ہوں۔ وہ یہ بات مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، مجھے لگا مذاق کر رہی ہیں، میں نے بھی بات مذاق سمجھ کر ختم کر دی۔ ایک بار رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے آپی کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، نہ جانے کس بات پر بحث تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہلے سوچا کہ مجھے میاں بیوی کی باتیں نہیں سننی چاہیے، لیکن جب بحث طویل ہو گئی
اور لڑائی کچھ زیادہ ہی ہونے لگی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب میں آپی کے کمرے کے پاس پہنچی تو آپی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بلال بھائی کا اصل روپ تو اب میرے سامنے آنے لگا تھا۔ وہ بھی چلا رہے تھے، کہہ رہے تھے بند کرو اپنا یہ رونا دھونا، کب سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم ہو کہ میری بات سے صاف انکار کر رہی ہو۔ آپی کہنے لگی میں یہ بات نہیں مان سکتی، میں حتیجہ کو واپس نہیں بھیجوں گی۔ میری بہن آپ کو کیا کہتی ہے؟ اسے 1 ماہ تک میرے پاس ہی رہنے دیں، بعد میں اسے بھیج دوں گی، لیکن ابھی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میرے سر میں بہت درد ہے، خدا کے لیے مجھے سکون سے سونے دیں۔ اس پر بھائی خاموش ہو گئے۔ مجھے بلال بھائی کا اصلی چہرہ دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا، لیکن میں اپنی آپی کو اس وقت اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ابھی آپی کو میری نہ جانے کیا ضرورت تھی۔ اب بھی بلال بھائی کا رویہ مجھ سے ویسا پہلے جیسا ہی تھا، لیکن اب تو وہ میرا اور بھی خیال رکھنے لگے تھے۔ میرے لیے روز کبھی جوس تو کبھی آئس کریم لا کر دیتے، جسے کھاتے ہی کچھ دیر بعد مجھے نیند آنے لگتی تھی اور میں ایسی گہری نیند سو جاتی تھی کہ صبح ہی میری آنکھ کھلتی، لیکن آپی کا چہرہ اترا ہوا ہوتا۔ ایک بار میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ آپی مجھے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی، میرے تو سن کر ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں تو یہ سن کر ہی چکرا سی گئی تھی۔ میری بہن بھی پریشان ہو گئی تھی، میں تو رونے لگی تھی۔ میں نے گھر آتے ہی آپی سے کہا کہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آپی کہنے لگی نہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے۔ دیکھا اب اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے تمہیں برباد کر دیا ہے، تمہاری عزت خراب کر دی ہے، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ یہ کہہ کر آپی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں خود بے تحاشا رو رہی تھی۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ بلال بھائی مجھے جوس اور آئس کریم لا کر دیتے تھے۔ شاید اس میں کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی تھی اور میں گہری نیند سو جاتی تھی۔ شاید مجھے نیند کا جوس پلا کر انہوں نے، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی بلال بھائی ایسے گھٹیا انسان ہو سکتے ہیں۔ مجھے ان سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ رات کو جب بلال بھائی گھر آئے تو میرے لیے جوس لے کر آئے تھے۔ میں نے نفرت سے انہیں دیکھا۔ آپی نے تو غصے سے ان کا گریبان ہی پکڑ لیا۔ کہنے لگی کہ گھٹیا انسان، تم نے میری بہن کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپی جارحانہ انداز اور غصے سے ان پر بولے جا رہی تھی، اور وہ یوں انجان بنے بیٹھے تھے جیسے بہت ہی معصوم ہوں۔ کہنے لگے اشال، تم کیا بول رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میری آپی رونے لگی۔ ان کا گریبان جھنجھوڑ کے کہنے لگی کہ حتیجہ پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر بلال بھائی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میرا جی چاہا کہ میں ان کا منہ ہی نوچ لوں۔ آپی ٹھیک کہتی تھی، یہ جیسے ہیں ویسے نظر نہیں آتے۔ میں ہی بیوقوف بنی تھی، انہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ ان کے گھٹیا پن کی شاید کوئی حد ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے کہ حتیجہ میری چھوٹی بہن ہے، میں اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، تمہیں شرم آتی ہے؟ مجھ پر الزام لگاتے ہوئے بلال بھائی بھی چلا کر آپی سے بات کرنے لگے۔ میں نے غصے سے چلا کر کہا، آپ نے تو مجھے بہن کہہ کر اس پاکیزہ رشتے کو ہی گندگی سے کالا کر دیا ہے۔ آپ مجھے نشہ ور دوا جوس میں ڈال کر پلاتے تھے تاکہ میں سو جاؤں، اور میرے پاس تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ میں رونے لگی۔ اسی اثناء میں میرا بھائی وہاں پہنچ گیا۔ شاید آپی نے ہی اسے بلایا تھا۔ بلال بھائی کو خوب مارا۔ وہ مار کھاتے ہوئے بھی اپنا گناہ کا اعتراف نہیں کر رہے تھے، لیکن میں کس پر شک کرتی؟ میں آپی کے گھر ہی رہ رہی تھی، وہاں صرف بلال بھائی تھے اور مجھے جوس لا کر دیتے رہتے تھے، جسے پیتے ہی میں ہوش کھو بیٹھتی تھی۔ میرے بھائی نے انہیں بہت مارا، مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، اور ہم دونوں بہنوں کو لے کر واپس گھر چلے گئے تھے۔ گھر جاتے ہی آپی بھی امی کے ساتھ گلے لگ کر رونے لگی۔ کہنے لگی حتیجہ کو بلال نے برباد کر دیا۔
میں تو کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی۔ امی تو سن کر ہی دل پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ میرا بھائی بھی کرسی پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں بھی ان کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت پر روتی رہی تھی۔ میری بہن نے میرے بہنوئی پر خلا کا مقدمہ درج کر دیا تھا۔ میری والدہ 4 دن بستر پر بیمار پڑی رہی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا اور روتی رہتی تھی۔ اس وقت آپی ہی تھی جس نے پورے گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ امی کو بھی وہی سنبھال رہی تھی۔ میری بہن کتنی اچھی تھی نا، اگر وہ مطلبی ہوتی تو میری خاطر اپنا بسا بسایا گھر نہ چھوڑتی، مجھے یہ کہتی کہ تم غلط ہو، واپس گھر چلی جاؤ، تمہارے لیے میں کیوں اپنا گھر تباہ کر رہی ہوں۔ آپی نے تو میری خاطر ہی یہ قدم اٹھایا تھا۔ 15 دن تک امی بھی کافی سنبھل گئی تھی۔ میں کھانا پینا تک چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپی ہی مجھے زبردستی کچھ نہ کچھ کھلا دیتی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کا کیا ہوگا، میں تو برباد ہو کر رہ گئی ہوں، بھلا مجھ سے اب کون شادی کرے گا۔ لیکن 15 دن بعد جو کچھ میری ماں نے مجھے کمرے میں آ کر کہا، میں حیرت سے ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ امی کہنے لگی کہ کل وہ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جائیں گی اور میرا کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوگی۔ ابھی یہ بات گھر پر ہی ہے، گھر پر ہی ختم ہو جائے گی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، میں کیوں اپنی زندگی کو برباد کرتی۔ اگلے روز امی مجھے ہسپتال لے کر گئی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ بھی کیے، لیکن جو پہاڑ میرے سر پر پھٹا وہ میں ہی جانتی تھی۔ جس بات کا مجھے انکشاف ہوا، میں حیران تھی، ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی۔ امی بھی حیرت زدہ تھی۔ ہم لوگ واپس گھر لوٹ آئے تھے۔ کمرے میں بیٹھی اپنا سر ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ یہ کیا ہوا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں کس کی بات پر بھروسہ کروں، کس کی بات پر نہیں؟ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ میرا دماغ بالکل سن تھا، میں بالکل چپ سی تھی۔ چند دن میں میرے کالج کھل گئے تھے، کالج جانے لگی۔ آپی کا مقدمہ بھی آخری سماعت پر تھا، شاید اگلی پیشی پر انہیں خلا ہو جاتی۔ میں کالج جانے لگی تھی۔ میری سہیلیاں بھی میری پیلی رنگت دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ اب میں انہیں کیا وجہ بتاتی؟ میں نے کہا مجھے بخار تھا۔ کچھ سہیلیاں تو اب بھی مجھ سے میری شادی کی بات پوچھنے لگی۔ بس 2 ماہ ہی تو ہوئے تھے آپی کی شادی کو، اور کیا کچھ برباد نہیں ہو گیا تھا۔ لیکن وہیں میری آپی کی سہیلی بھی مجھے مل گئی تھی۔ آپی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ آپی کی سہیلی نے مجھے جو بات بتائی میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے بے اختیار ان کی سہیلی کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی بہن پر بھروسہ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ جب میں گھر پہنچی تو آپی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ ہتیجہ 4 دن بعد آخری پیشی ہے، اس کے بعد میری اس گھٹیا شخص سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آپی کے چہرے پر اتنی خوشی کہ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ پہلے تو ان کی خوشی دیکھ کر مجھے ان کی سہیلی کی باتیں یاد آنے لگی تھی۔ پھر مجھے لگا نہیں، میری بہن ایسی نہیں ہو سکتی، نہ ہی میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے ان کا شوہر اچھا نہیں تھا، تبھی ان سے خلا پر وہ خوش تھی۔ لیکن میرے اندر میرا ضمیر مجھے کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ جس دن میں امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد میری ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کر کہا کہ میں کوئی حاملہ نہیں ہوں اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری امی یہ سن کر حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ اگر میں بالکل ٹھیک تھی تو پھر اس ڈاکٹر نے مجھ سے یہ بات کیوں کہی تھی؟ پھر امی مجھ سے پوچھنے لگی کہ ہتیجہ، کیا اس ڈاکٹر نے بھی تمہارے ایسے ٹیسٹ کیے تھے؟ مجھے یاد آنے لگا کہ اس نے میرا کوئی ٹیسٹ نہیں کیا تھا، اس نے تو بس مجھے چیک کیا اور کہنے لگی کہ میں حاملہ ہوں۔ میں اس وقت ہی پریشان ہو گئی تھی، مجھے کہاں کسی اور بات کا ہوش تھا۔ آپی نے بھی ایسا کچھ نہیں کروایا تھا، بلکہ مجھے فوراً گھر لے آئی تھی اور ایک تماشا سا کھڑا کر دیا تھا۔ کچھ دیر تو میری والدہ چپ رہی، پھر مجھ سے ساری باتیں پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ آپی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں تمہیں ہسپتال لائی ہوں، اس لیے میں انہیں کچھ نہ بتاؤں، بس چپ ہی رہوں۔
میں تو اب یہ بات بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ کالج میں آپی کی سہیلی نے میرے ہوش اڑا دینے والی بات کہی تھی، اور آپی کے چہرے پر چھائی خوشی کی چمک دیکھ کر میں تو حیرت کا شکار ہو گئی تھی۔ رات کو ایک انکشاف مجھ پر کھلنا باقی تھا جب میرے ہی نمبر پر بلال بھائی کی کال آنے لگی۔ نہ جانے میں نے وہ کال اٹھا لی۔ جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا میں چپ چاپ سنتی رہی۔ اس کے بعد میں آپی کی حرکتوں کو نوٹ کرنے لگی۔ آج کل نہ جانے کیوں وہ کسی سے ہنس ہنس کر بات کرتی رہتی تھی۔ ایک رات میں پانی پینے صحن میں آئی تو میں نے صحن سے اوپر جانے والے زینے پر آپی کو چڑھتے دیکھا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت وہ چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ میں ان کے پیچھے ہی چلی گئی، لیکن جب میں اوپر گئی آپی کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہیں سے واپس نیچے اتر گئی۔ مجھے اپنی بہن کی اس حرکت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی خاطر میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی تھی۔ میں نے جلدی سے پہلے اپنی والدہ کو جگایا، اس کے بعد بھائی کو، اور انہیں اوپر لے گئی۔ اس وقت آپی کسی اور نوجوان کے ساتھ گلے لگی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ بہت جلد مجھے خلا مل جائے گی، پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس بے وقوف شخص سے پیچھا چھڑانا میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ میرا بھائی یہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ آپی کو مارا، پھر اس نوجوان کو مارنے پیٹنے لگا۔ وہ نوجوان تو اپنا آپ چھڑوا کر بھاگ گیا۔ آپی کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی، ان کا سچ کھل گیا تھا۔ اس دن فون پر بھی بلال بھائی مجھ سے یہی کہہ رہے تھے، ہتیجہ قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا۔ تمہاری آپی تو خود ہی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ پہلے ہی دن اس نے رونا دھونا مچا دیا تھا کہ اس کے سر میں درد ہے، پھر وہ ہر رات تمہیں زبردستی اپنے ساتھ سلانے لگتی تھی۔ میں اس کا شوہر تھا، اپنا حق اس سے چاہتا تھا، اس لیے اسے اپنی نظروں سے سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ نہ سلایا کرے، لیکن جب وہ باز نہ آئی، ایک دن میرا اس سے جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہتیجہ کو واپس بھیجو، جب تک وہ یہاں رہے گی تم اور میں اپنی زندگی ٹھیک سے نہیں گزار سکیں گے۔ لیکن وہ رونے دھونے لگی، کہنے لگی بس 1 مہینہ میری بہن کو میرے پاس رہنے دو۔ مجھے لگا کہ اشال کو تم سے بہت محبت ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہی ہے، لیکن میں بھی انسان تھا، کوئی فرشتہ نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں نیند کی دوا دیتا تھا تاکہ تم گہری نیند سو جاؤ اور میں اشال کے ساتھ وقت گزارا کروں۔ لیکن وہ مجھے قریب تک نہیں آنے دیتی تھی، کبھی کوئی بہانہ کرتی تھی تو کبھی کوئی، اور جیسے ہی مہینہ گزرا اس نے جھوٹ بول کر یہ تماشا کھڑا کر دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ گناہ کیا، اور اب بھی عدالت میں مجھے سزا دلوانا چاہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے تمہاری بہن کے ساتھ رہنا بھی نہیں ہے، بس تم اگر ایک بار سچ بول دو میں سزا سے بچ جاؤں گا۔ میں نے بلال بھائی کی بات سن کر فون بند کر دیا تھا۔ مجھے بلال بھائی کی باتوں پہ یقین بھی آ چکا تھا، کیونکہ نہ میں حاملہ تھی اور نہ ہی میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پھر مجھے میری بہن کی سہیلی نے بتا دیا تھا کہ وہ کسی آوارہ لڑکے سے محبت کرتی ہے اور بہت اندھی محبت کرتی ہے، اور اب تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، سارا سچ کھل گیا تھا۔ بھائی نے آپی کو بہت برا بھلا کہا، بھائی جانتے تھے وہ لڑکا آوارہ ہے۔ بھائی نے کہا کہ اب تم خود اپنی جگہ اچھے برے کی ذمہ دار ہو۔ 2 دن بعد پیشی میں نے سچ بول دیا، بلال بھائی رہا ہو گئے، آپی کو طلاق بھی ہو گئی تھی۔ عدت ختم ہوتے ہی بھائی نے آپی کی شادی اسی آوارہ لڑکے سے کر دی تھی اور کہا کہ اب تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہیں۔ 1 سال بعد میری بھی شادی ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تو ایک سیل گرل کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آپی تھی جو جاب کر رہی تھی۔ نہ ان کے چہرے پر پہلے جیسی رونق تھی، نہ صحت، شاید محبت کا بھوت اتر چکا تھا۔ اس آوارہ لڑکے نے انہیں اپنا اصل روپ دکھا دیا تھا، اس لیے وہ نوکری کرنے پر مجبور تھی۔ ایسی محبت کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں،
اس لیے میں لڑکیوں سے کہوں گی کہ والدین کی عزت کو خراب کرنے کی بجائے ان کی عزت کی چادر سے خود کو ڈھانپ لینا ہی عقل مندی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔